بلوچستان میں بولان پاس کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آج بولان پاس ڈھاڈر کے مقام پر دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا۔ دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ انتہائی دشوار گزار اور سڑک سے دور ہونے کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دہشت گردوں نے معصوم مسافروں، جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی بھی ہے، ان کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ دہشت گرد بیرون ملک اپنے سہولت کاروں سے بھی رابطے میں ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گردوں کا معصوم مسافروں کو نشانہ بنانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بلوچستان نے بولان پاس کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا یہ حملہ، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آج بولان پاس ڈھاڈر کے مقام پر دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا۔ دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ انتہائی دشوار گزار اور سڑک سے دور ہونے کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دہشت گردوں نے معصوم مسافروں، جن میں اکثریت خواتین کی ہے اور بچوں کی ہے، ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ دہشت گرد بیرون ملک اپنے سہولت کاروں سے بھی رابطے میں ہیں، اور سیکیورٹی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ دہشت گردوں کے خاتمے تک یہ کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دانش اسکولوں کے بعد دانش یونیورسٹی کے قیام کا اعلان۔ دانش یونیورسٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دانش یونیورسٹی کو اپلائیڈ سائنسز کی یونیورسٹی بنائیں گے۔ یہ ادارہ نوجوان نسل کا مستقبل سنوارنے کے لیے اہم سنگ میل ہوگا اور دنیا میں نام پیدا کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے پاکستان کو واپس کیے گئے 190 ملین پاؤنڈز کی رقم وفاقی حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کا ادارہ پہلے کبھی نہیں بنا تھا، اور جس طرح ہم نے طے کیا ہے کہ اپلائیڈ سائنسز میں ہم یہ ادارہ قائم کریں، جو اس کا نام ہوگا دانش یونیورسٹی۔ اس قوم کے درخشندہ ستارے جو ہیں، بچے اور بچیاں، وہ ایک بہترین تعلیم حاصل کر سکیں۔ آئی ٹی اور اے آئی اور دوسرے جو آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، R&D سینٹرز ہیں، باقاعدہ ورک شاپس ہوں گی وہاں پہ، اور دنیا میں آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو کہ جن کو ہم یہاں پر انوائٹ کریں گے، تو اس یونیورسٹی میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین وہ خدمات انجام دے سکیں گے۔ دانش اسکولوں کے جو بچے ہیں، اس کے لیے ایک بات ہم طے کر لیں کہ ان کے لیے انڈر گریڈ کا ایک ہم علیحدہ ایک ونگ رکھ لیں گے۔ اس کا چیف جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کا انہوں نے مہربانی سے کہا کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا ہے، پاکستان کے عوام کا ہے، تو یہ فنڈ جس طرح چاہے حکومت پبلک ویلفیئر کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے پر حکومت کا جواب آ گیا۔ وفاقی وزیر محمد اورنگزیب کہتے ہیں چینی اسمگل نہیں ہو رہی، اسٹاک ملک کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ FBR نے شوگر ملز کی مانیٹرنگ کا سسٹم شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیراعظم نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وزراء کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ تمام پاکستانی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ FBR نے ایک امپرووڈ پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم شروع کیا ہے فار شوگر۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو چینی ہے وہ افغانستان سمگل نہیں ہوئی، وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ اس سیزن کی جو پروڈکشن ہے وہ 5.7 ملین ٹنز ہے۔ تو وی آر ویری کانفیڈنٹ ان دا گورنمنٹ کہ جو شوگر ریکوائرمنٹ ہے آف دا کنٹری for the current season is in a good place۔ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے انفلیشن نیچے گئی ہے، باقی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کیے ہیں، فارن ایکسچینج ریزروز امپروو کیے ہیں، ریمیٹنسز امپروو کی ہیں۔ انفلیشن اگر دیکھیں ایئر آن ایئر تو وہ 9.5 سال کی کم ترین سطح کے اوپر آئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس پہ بات دنیا کے رہنما کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی اکانومی جس طریقے سے ریکور کی ہے اور ڈیفالٹ کے دہانے سے ٹورڈ اسٹیبلٹی اور اب اسٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف جا رہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا عوام کو فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان اور IMF مشن کے درمیان پالیسی مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق صوبوں نے IMF حکام کو زرعی انکم ٹیکس وصولی کے لیے اپنی تیاریوں سے آگاہ کر دیا۔ صوبوں نے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس شرح کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی رکھی ہے۔ IMF نے صوبوں سے لائف سٹاک سیکٹر سے مکمل ٹیکس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ زرعی شعبے میں سالانہ 6 لاکھ روپے آمدنی تک کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔